بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانونی ٹی وی چینل کی طرف سے منصف عوان ایڈوکیٹ کا سلام۔ آج آپ جن شخصیات کو دیکھ رہے ہیں ویسے تو جانی پہچانی ہیں، لیکن میں ان کا تھوڑا سا تعارف بھی کروا دیتا ہوں۔ یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں اظہر جمیل صاحب، یہ کراچی سے آئے ہیں، کنوینئر ہیں قومی محاذ آزادی، اور ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں۔ معراج محمد خان صاحب کے ساتھ بھی ان کا بڑا تعلق رہا ہے، اور بھی ان کی بڑی ہسٹری ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو مزید بتائیں گے۔ اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے سینئر ایڈوکیٹ اور چیئرمین ہیں استقلال پارٹی کے سید منظور علی گیلانی صاحب۔ اور میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں جناب خواجہ سلیم صاحب، سینئر ترین ہیں، ہم چاروں میں سے میرے خیال ہے سب سے سینئر ہیں۔ اور دیرینہ ساتھی ہیں معراج محمد خان صاحب کے، کہ جن کے نام پوری سیاست میں سب لوگ جانتے ہیں، معراج محمد خان صاحب کو، اور قومی محاذ آزادی کے سینئر لیڈر بھی ہیں۔ اور میں آپ کو پتہ ہے میں بھی ایک پارٹی رکھتا ہوں چھوٹی سی، جسٹس پارٹی، تو میں اس کا چیئرمین ہوں۔ تو آئیے ہم یہ مذاکرہ کر رہے ہیں عوام کی معلومات کے لیے۔ تو ہم سر، یہ اظہر جمیل صاحب آپ سے میں شروع کروں گا۔ تو ایکسٹینشن ہوئی ہے ابھی قمر جاوید باجوہ صاحب کی، دنیا میں کہیں ایسی مثال نہیں ملتی، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دنیا میں شاید مثال کم ملے، لیکن پاکستان میں بہت ساری مثالیں ہیں، اور جسے میں بنیادی خرابی کی جڑ سمجھتا ہوں۔ اگر آپ پہلے کمانڈر ان چیف سے ایوب خان سے شروع کریں تو انہوں نے 4 سال کی 2 ٹرمز لیں، پھر مارشل لاء لیا، پھر انہوں نے اپنے من پسند جنرل موسیٰ کو بھی 2 ٹرمز دیں 4 سال کی، پھر جنرل یحییٰ خان آئے، مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بنے، اپنے آپ کو ایکسٹینشن دیا اور بیٹھے رہے جب تک کہ ملک 2 نیم نہیں ہو گیا۔ آپ دیکھیں ہماری ملک میں جنرل ضیاء جب آئے تو انہوں نے بھی کوئی اپنے آپ کو 3 ٹرمز یا 4 ٹرمز دیے، 4 ٹرمز دیے بلکہ۔ پھر اس کے بعد جب مشرف صاحب آئے انہوں نے بھی 3 ٹرمز لیے۔ یہ ایک سلسلہ رہا ہے کہ جو بھی کمانڈر ان چیف یا چیف آف اسٹاف بنا ہے وہ اس میں تمام وہ بوناپارٹزم کے اور طالع آزمہ بننے کے تمام جراثیم اس میں موجود تھے۔ لیکن عمران تو کہتے رہے جی کہ حالت جنگ میں بھی ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے۔ جی ہاں، آپ دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ بس عمران خان کا تو یہ تو رائے امتیاز ہے کہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں اسی پہ انہوں نے خود قلع بازی کھائی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ حتیٰ کہ آصف زرداری نے پرویز کیانی صاحب کو بھی 2 ٹرمز دے دی، لیکن یہ جو ہوا اتنی کنٹروورشل ایکشن ہوا ہے، اور سپریم کورٹ نے جو مجھے نہیں معلوم کس قانون کے تحت یا تو ایکسٹینشن ملے یا نہیں ملے، لیکن 6 مہینے کا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے انہیں 6 مہینے کا دے سپریم دیا کورٹ گیا۔ کی بات سر ہم پوچھتے ہیں سید منظور علی گیلانی صاحب کے۔ یہ سر بتائیں قمر جاوید باجوہ حوالے سے جو اظہر جمیل صاحب بتا رہے ہیں سپریم کورٹ کا جو ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میں آج موقع دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جسٹس کھوسہ نے کام کیا ہے وہ تو ایسے ہی ہے جیسے یہ لیٹ ہی گئے ہیں۔ یہ جو طاقت کا ڈنڈا ہے نا فوج کے پاس، اس کے آگے لیٹ گئے یہ تو۔ بھئی کس نے کہا تھا آپ کو؟ آپ کے پاس ایک پٹیشن آئی، آپ نے اگلے دن ہی لگا دی، اور پھر جب وہ واپس لینے کے لیے آیا تو آپ نے کہا نہیں ہم تو سنے گئے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ عدالت کا اختیار ہے کہ وہ واپس نہ دے پٹیشن، لیکن جب آپ نے واپس نہیں دی اور آپ نے کہا کہ میں اس نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کرتا ہوں اور مجھے بتائیں، اور انہوں نے مثال سیٹ کریں گے اور یہ ساری باتیں کی، اتنی بڑکیں لگائیں جیسے کہ وہ جب کشتی ہو رہی ہوتی ہے نا تو بڑکیں لگا رہے ہوتے ہیں پہلوان باہر بیٹھ کے، اس طرح کا کام کیا ہے انہوں نے۔ لیکن آخر میں لیٹ گئے 28 تاریخ کو۔ ان کی شاید 28 تاریخ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ خصوصی طور پر تعلق رکھتی ہے۔ ایک انہوں نے 28 جولائی 2017 کو فیصلہ کیا، جس میں اس وقت کے منتخب وزیر اعظم کو نااہل کر دیا۔ بھئی پاناما کا کیس تھا، وہ تو بنا ہی نہیں، وہ تو ابھی تک کیسز چل رہے ہیں، وہ تو ثابت ہی نہیں ہوئے، اور آپ نے اقامہ نکال کے نااہل کر دیا، وہ بھی کسی ڈنڈے کا اشارہ ہی ہے، اور پھر یہ 28 نومبر کو پھر لیٹ گئے۔ تو یہ ہماری جو عدلیہ کی روایت ہے یہ بڑی غلط ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تھے 28 نومبر تک،
اب تو وہ میری نظر میں قمر جاوید باجوہ ہیں، اور فوج پر اس وقت ایک اجنبی کمانڈ کر رہا ہے. یہ بڑا ظلم ہے ہمارے ساتھ. پہلے پرویز مشرف نے یہ کام کیا کیونکہ اس کو اس وقت کے وزیر اعظم نے نکال دیا تھا، اس کا آئینی حق تھا، لیکن اس نے ملک پر بھی قبضہ کیا، فوج پر بھی قبضہ کیا. یہ جو صاحب ہیں انہوں نے صرف ابھی فوج پر قبضہ کیا ہے. گیلانی صاحب آپ نے بہت بڑی بات کی ہے، تو آپ بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. خواجہ سلیم صاحب ہم میں سب میں سینئر ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ سر جو یہ گیلانی صاحب نے بات کی ہے کہ اب وہ سٹرینجر کے طور پہ ہیں، آرمی چیف ہیں، اور جب تک قانون نہیں پاس ہوتا تو وہ آرمی چیف کو وہ پیر صاحب تو تقریباً نہ ماننے پہ بات کر رہے ہیں. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں دوستوں کا اپنا اپنا خیال ہے اور اس سے کوئی اختلاف رائے ممکن نہیں. ہاں جی. میرے نزدیک بنیادی جڑ جو ہے کہ آج تک ہمارے ملک میں ڈیموکریٹک سسٹم یا صوبائی اسمبلی یا قومی، خاص طور پہ قومی اسمبلی، اس نے جو رول ادا کرنا تھا وہ رول ادا کیا ہی نہیں. سپرمیسی آف دا لا ہونا چاہیے، سپریم ہونا چاہیے پارلیمنٹ کو، جو تمام چیزوں کو اکاؤنٹیبلٹی بھی کر سکے اور انفورسمنٹ میں غلطیاں بھی دور کر سکے، جو ہمارے ملک میں نہیں ہے. اور عوام کو ان کے حق رائے دہی سے محروم رکھا ہوا ہے. وہ سوائے اس کے کہ کسی برادری کے یا کسی بڑے آدمی کو ووٹ دے دیں، میرٹ پہ ووٹ نہیں ہوتا. 70 سال سے آج تک کسی عام آدمی کو بشمول میرے اور آپ کے اور گیلانی صاحب کے اور حضرت صاحب کے حوصلہ نہیں پڑا کہ ہم الیکشن لڑ سکیں. قوانین ہی الیکشن لڑتے ہیں یا بڑے بڑے تحصیلدار جاگیردار الیکشن لڑتے ہیں، اور جب تک یہ مسئلہ رہے گا یہ ایسے ہی رہے گا. دوسری آپ نے جو باجوہ صاحب کی خاص طور پہ بات کی، میں ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک مشاورتاً بات کہنا چاہتا ہوں کہ مناسب ہو اگر یہاں پہ امریکہ کی نقل کرتے ہوئے پینٹاگون کا سسٹم اڈاپٹ کر لیا جائے. اچھا. کہ یہ دلدر مصیبت سینائٹی بنائٹی کے اپنے پینٹاگون جو ڈیسائیڈ کرے وہ ان چیلنجیبل ہونا چاہیے. اچھا، یہ تجویز ہے آپ کی؟ میری یہ تجویز ہے. ٹھیک ہے. اور باقی آپ سے کرتے ہیں جی بات. یہ بڑی باتیں آپ دیکھیں سر ہو رہی ہیں، تو میں خود یہ سمجھتا ہوں سینئر وکیل ہوں سپریم کورٹ کا، میں تقریباً 18 سال ہو گئے مجھے سپریم کورٹ میں. تو میں نے آج تک ایسا فیصلہ پہلے نہیں دیکھا کہ جی قانون موجود نہیں ہے اور ایک شخص کو آپ مشروط اجازت دے رہے ہیں کہ وہ مشروط چیف آف آرمی سٹاف رہے گا جب تک قانون نہیں بنتا. تو یہ بڑے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے افسوس والی بات ہے. اور اس طرح کے یہ فیصلے آئیں گے، اس طرح تو یہ پنڈورا باکس کھلے گا. کوئی بھی شخص کوئی ریٹ پٹیشن فائل کرے گا، کوئی سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کرے گا، تو وہ کوئی اگر قانون نہیں ہوگا تو وہ کہے گا جی مین وائل مجھے جاب پہ رکھ لیں، تو قانون بنتا رہے گا. تو یہ بیسیکلی جیسے یہ بات کی ہے اظہر صاحب نے، میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے کہ یہ چیزیں پارلیمنٹ میں طے ہونے والی تھیں، جو ہم نے خواہ جو ہے نا وہ سپریم کورٹ میں اس میں کیا، اور یہ سپریم کورٹ نے خواہ ہی اس کو اپنے گلے میں لگایا، جو اب ان کی بدنامی کا باعث پبلکلی بن رہا ہے. تو چلیں جی، یہ ایک ٹاپک تھا. دوسرا ہمارا یہ ہے کہ جو مشرف کا ٹرائل ہو رہا ہے، اظہر صاحب یہ ٹرائل ہو رہا ہے، اس کے اوپر تفصیل سے انشاءاللہ ہم ایبسینشیا ٹرائل کے حوالے سے گیلانی صاحب کے بھی بات کرتے ہیں. تو کیا یہ ٹرائل جو ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مشرف صاحب تو آپ کے کراچی کے رہنے والے تھے، ذرا اس کے اوپر بتائیں. بات یہ ہے کہ مشرف صاحب نے جب ٹیک اوور کیا تو انہیں 3 سال کا انڈورسمنٹ سپریم کورٹ نے دے دی. یہ عدلیہ پہ تو یہیں پر سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا. جی. پھر جب وہ دوسرا کودتا کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو الیکٹ کرنے کے خاطر اور چیف جسٹس جو ان کے اڑے آتے تھے ان کو ہٹاتے ہیں، ایمرجنسی نافذ کرتے ہیں، اور اس پہ ہی صرف ٹرائل کیا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ ٹرائل اکاؤنٹیبلٹی سب کی ہونی چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ یہ ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی چل رہی ہے. اور جیسے پرائم منسٹر کو گیلانی صاحب نے کہا کہ وہ پاناما پہ کیس بنا تھا اور اقامہ پہ ان کو فارغ کر دیا گیا، تو اس میں ون سائیڈڈنس کی بو آتی ہے. یہ پورا مینیپولیٹڈ، لوگوں کی نظروں میں یہ ایک پولیٹیکل موو تھا اور لوگوں کو مایوسی ہوئی عدلیہ سے. رہا مشرف صاحب کا معاملہ تو ان کا ہونا چاہیے، ان کا ٹرائل ہونا چاہیے،
انہوں نے آئین کو وائلیٹ کیا ہے. میں انتقام کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں انصاف ہونا چاہیے. لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے, چاہے کوئی بڑا پولیٹیشین ہو یا بڑا جنرل ہو یا بڑا بیوروکریٹ ہو یا جج ہو, سب قانون کے سامنے ہونا چاہیے, ٹرائل ہونا چاہیے اور سب قانون کے سامنے برابر. سوال لے کے ہم سید منظور گیلانی صاحب کے پاس جاتے ہیں. سر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے مشرف صاحب کا آج کل بڑا ویڈیو کلپ چل رہا ہے کہ وہ بڑے شدید بیمار ہیں, بیڈ پہ بیٹھے ہیں اور بڑی مشکل سے آواز بھی نکال رہے ہیں. تو آپ جو اظہر صاحب کی بات ہے کہ جی سب کا ٹرائل ہونا چاہیے, یہ کچھ لوگ, انہوں نے تو اور پیرائے میں بات کی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ مشرف کا بھی نہیں ہونا چاہیے, نہ دوسروں کا ہوگا. اس میں لوگ آرمی جنرلز کو بھی ملاتے ہیں, سپریم کورٹ کو بھی ملاتے ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں سر؟ دیکھیں, ہر ایک کا اپنا موقف ہے جی, ہر کو اپنی نظر سے, اپنے تجربے سے, اپنے علم کے مطابق بات کرتا ہے. میرا تو ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ پرویز مشرف کے جو احکامات مانے گا, جو اس سے ترقیاں لے گا, جو اس سے فوائد حاصل کرے گا, سب آرٹیکل 6 میں آتے ہیں. اس کا پورا جو دور ہے وہ غیر آئینی ہے, وہ غیر قانونی ہے. اور میرا یہ موقف ہے کہ جس پارلیمنٹ نے جو 2002 میں منتخب ہوئی تھی قومی اسمبلی اور سینٹ جو تھی وہ بنی, اور اس نے پرویز مشرف کے ایکشن کو جو ویلیڈیٹ کیا, اس وقت اس میں بہت سے لوگ شامل تھے جو آج کل جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور کانسٹیٹیوشنلزم کی باتیں کرتے ہیں, بڑے بڑھ کے مارتے ہیں. میں نے اس وقت کہا تھا کہ جس رکن پارلیمنٹ نے اس کے ایکشن کو 12 اکتوبر 99 کے ایکشن کو ویلیڈیٹ کیا, وہ بھی آرٹیکل 6 میں آتے ہیں, کیونکہ سب نے آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہے. لیکن جو آئین کو توڑ رہا ہے, آپ اس کے توڑنے کو کہہ رہے ہیں اس نے ٹھیک کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, آئین کے توڑنے کے عمل کو. تو اس لیے تمام لوگ جو اس میں شامل رہے ہیں سب کا ہونا چاہیے, لیکن باقی وہ کسی کا اگر نہیں ہو رہا تو جس کا ہو رہا ہے اس کا تو ہونا چاہیے نا. بس یہ بات ہے سر. اب دیکھنے والی بات یہ کہ اس کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے. اس کے راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ جنرل رحیل شریف کے بارے میں خود پرویز مشرف نے کہا جی مجھے تو اس نے باہر نکالا ہے. تو یہی رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ سر. یہ اظہر سلیم صاحب, خواجہ سلیم صاحب, آپ ذرا بتائیں کہ مشرف کا اکیلے کا ٹرائل ہو رہا ہے, اس کو ہونا چاہیے یا اس کی بیماری کا خیال کرنا چاہیے, یا آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اچھی بات ہے کہ میرے دوستوں نے, اظہر صاحب نے اور ممتاز گیلانی, اپنا گیلانی صاحب نے, منظور صاحب نے, اور میری یہ خواہش ہے جس طرح سے انہوں نے اس خواہش کا, جذبات کا اظہار کیا, وہ عملی شکل میں بھی نظر آئے. ٹھیک. میں سمجھتا ہوں کہ مشرف کا ٹرائل ہوگا ہی نہیں, ہو سکتا ہی نہیں. یہ تو بڑی بات کر دی کیونکہ میرے نزدیک یہ ملک جو ہے ایک مخصوص بنیادوں پر, مخصوص مقاصد کے لیے جو, اور قانون سازی سب کچھ ایک مخصوص طبقات کی سب سروینٹ ہے, اور اس کے کیئر ٹیکر جو ہے اس ملک کی فوج ہے. آج تک جنہوں نے سب سے پہلے آئین کو پیک اپ کر کے توڑ تاڑ کے خود ہی بنایا, خود ہی توڑا, خود ہی, بجائے اس کے کہ اس جو آئین بنایا تھا اس کے جائزہ کو اقتدار دیتے, اس کو توڑ کے ان کو بھی اقتدار دیا گن پوائنٹ پہ. تو اس کا مطلب یہاں پہ ہم میں وہ ابھی تک سکت, وہ حوصلہ, وہ چیز ہی پیدا نہیں ہوئی کہ ہم کسی چیزوں کے اہل ٹھہریں. ملے تو بڑی پتہ نہیں کب کی بات ہے, ہم اہل بھی نہیں شاید اپنی اہلیت ثابت نہیں کرتے. آپ کے حساب سے ان کا ٹرائل نہیں ہوگا ہی نہیں, کر ہی کو نہیں سکتا. ٹھیک ہے دوستو, آپ دیکھیں کتنی اچھی آپ کو معلومات مل رہی ہیں اور بڑی ڈیفرنٹ قسم کی مل رہی ہیں. تو میرا اس میں بطور وکیل تھوڑا سا یہ ہے, میں بلکہ حیران بھی ہوا پیر صاحب اس میں, کہ حکومت اس میں مدعی ہے. آپ کو پتہ ہے نواز شریف کی جب حکومت تھی تو انہوں نے FIR کاٹی اور اس کے اوپر ریفرنس بنایا, ریفرنس. اب حیرانگی کی بات ہے کہ جب یہ ٹرائل مکمل ہونے لگا تو حکومت نے ہی اپیل کا درخواست دے دی کہ جی اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. اب مدعی ملزم کے بارے میں اگر کہے جی کہ انصاف نہیں ہو رہا تو پھر تو ملزم بری ہے نا جی. یہ تو عمرانی یعنی کہ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ مدعی جو ہے جس کا نقصان ہوا ہے وہ ملزم کی حمایت میں درخواست دے رہا ہے. تو یہ بھی ہماری جو جوڈیشری کی تاریخ ہے نا,
اس میں ایک انوکھا واقعہ آیا ہے جو عمران خان کی طرف سے آیا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی مشرف کو انصاف دیا جائے، حالانکہ مدعی تو کہتا ہے جی کہ ملزم کو پھانسی دی جائے، لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو ساتھ نرمی کی جائے۔ بہرحال اس حوالے سے بھی اب وہ ڈیٹ 17 دسمبر غالباً انہوں نے رکھی ہوئی ہے، تو 17 دسمبر ہمارے لیے ویسے بھی بڑا اہم دن ہے پیر صاحب، اس کے اوپر آپ کو پتہ ہی ہے۔ اب ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ ہمارا ایک تیسرا ٹاپک تھا کہ ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں کچھ عرصے سے، کیونکہ عمرانی حکومت فیل ہو چکی ہے، تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پارٹیسپینٹ ہیں یہاں پہ ان کی کیا ویو ہے۔ اظہر صاحب آپ بتائیں جی، ان ہاؤس تبدیلی ممکن ہے، ہو جائے گی، یا ایسے خواب ہی ہے؟ نہیں، ان ہاؤس تبدیلی کے لیے تو قانون اجازت دیتا ہے، اور جو اگر ان ہاؤس تبدیلی ہوتی ہے تو وہ قانون کے تحت ہوگی جی، لیکن جہاں پر ملک آ کر کے کھڑا ہو گیا ہے اور یہ 6 مہینے کا ایکسٹینشن ملا ہے، تو یہ سارے ملک کے اندر جو تضادات ہیں، سیاسی اور معاشی بحران بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو یہ اور اس وقت جو ہے اگلے 6 ماہ کے اندر اس دوران جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ طے کرے گا کہ اس ملک میں ہونے کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں حال میں اسٹوڈنٹس نے مظاہرے کیے بڑے پیمانے پہ مختلف شہروں میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے، لیفٹ کے لوگ تھے بائی اینڈ لارج، لیکن انہوں نے اس نظام کے خلاف جو جد و جہد 60s سے چل رہی تھی، اور اب آپ دیکھیں 68 کی موومنٹ جس کو اسٹوڈنٹس نے، NSF کے اسٹوڈنٹس نے جو چنگاری لگائی تھی، جس کے بعد پورا ملک نکل آیا تھا ایوب خان کے خلاف اور ان کا تختہ ہوا۔ اب 50 سال بعد ہمارا ملک 50 سال تک اسی چکر میں، اسی دلدل میں پھنسا رہا ہے۔ خوشی کی بات ہے کہ ان لوگوں نے ایک مظاہرہ کیا، لوگوں کو امید بنی ہے کہ ہم اب سماجی، حکومت نے FIR کاٹ دی ہے، یہ لیگل مال روڈ والی آپ دیکھیں۔ جی ہاں، حکومت کا تو جواب نہیں، وہ انہوں نے، حالانکہ وہ تمام، جب عمران خان، حالانکہ میں بھی ان کے ساتھ کچھ سال رہا ہوں، معراج محمد خان اور ہم قومی محاذ کا ان سے مرجر ہوا، لیکن اور میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھ لیا ہے، ان کی کوئی بنیادی سوچ نہیں ہے، کوئی فلسافک آؤٹ لک نہیں ہے۔ عمران خان کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ عمران خان کے پاس رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں ان میں کوئی ایسی سوچ نہیں ہے۔ اور میرا کوئی عمران سے ذاتی آر نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی بنیادی فنڈامنٹل فلسفی نہیں ہے۔ سر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمران کا ذہن آمرانہ ہے، اس کو آپ نے فیل کیا؟ نہیں، آمرانہ کیا بات یہ ہے کہ وہ خود اپنی خود پسندی میں ایسے مبتلا ہے کہ میں نے ورلڈ کپ جیت لیا، دنیا کہتی تھی نہیں جیت سکتے، میں نے شوکت خانم ہاسپٹل بنا دیا، دنیا کہتی تھی نہیں ہو سکتی ہے، اور میں یہ کر کے دکھاؤں گا، اور جو باتیں انہوں نے کہی ان سب پہ انہوں نے قلع بازیاں کی۔ چلیں جی، اسی خود پسندی کے حوالے سے کہتے ہیں پیر صاحب، ایک وہ شعر ہے کہ خود پسندی عیب ہے اے خود پسند، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی ہو جائے گی، یا آپ اس کو، آپ تو بہت سیاستدان ہیں ماشاءاللہ، بڑے زیرک سیاستدان ہیں، ان ہاؤس تبدیلی ممکن ہے ود ان کپل آف منتھ؟ ملک صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ کیا میں چاہتا ہوں کہ ان ہاؤس تبدیلی ہو؟ میں تو کوئی نہیں چاہتا۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ PTI کا لیڈر ہے، جیسا بھی ہے، جیسی بھی پارٹی ہے، جیسی بھی حکومت ہے۔ آپ اس کو وزیر اعظم نہیں مانتے قوم کا؟ نہیں، وہ تو PTI کا وزیر اعظم ہے، وہ چھوڑ دیں، اس میں یہ اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہے، جیسا کہ اظہر جمیل صاحب نے کہا نا، اس کی کوئی فلسفی نہیں، پولیٹیکل فلسفی نہیں ہے، تو اس لیے وہ خود کو ابھی تک بھی صرف PTI کا چیئرمین ہی سمجھتا ہے۔ میں نے تو کئی دفعہ کہا ہے اس کو کہ تم PTI کی صدارت چھوڑ دو، یہ کسی اور کو دو، پارٹی وہ کوئی اور چلائے، تم وزیر اعظم بن کے کام کرو، قوم کے وزیر اعظم بنو۔ وہ بننے کو تیار نہیں ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ وہ اپنا کام کرے، بطور وزیر اعظم لوگوں کا بھلا کرے، کچھ ملک کے لیے کر سکتا ہے تو کرے، تاکہ پولیٹیکل سسٹم چلتا رہے۔ PTI میں سے کسی اور میں یہ سکت نہیں ہے کہ اگر وہ وزیر اعظم بن جائے تو وہ PTI کو اکٹھا رکھ سکے۔ اچھا، یہ نہیں ہے۔ ٹھیک، اس کا نقصان ہو سکتا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو میں تو چونکہ پولیٹیکل پروسیس کا جو خاتمہ ہے اس کا ہر حالت میں مخالف ہوں۔ میں کہتا ہوں بھلے کالا ہو، بھلے، لیکن ان ہاؤس تبدیلی تو قانونی ہے، نہیں، وہ میں عرض کرتا ہوں یہ آئین میں دیا گیا ہے، اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن جو ہمارا ماحول ہے نا، خاص قسم کا ایک ماحول ہے ہمارا، اس میں بیٹھ کے میں بات کر رہا ہوں
کہ ان ہاؤس تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل سسٹم کو پھر تباہ کر دے گا عمران خان. یہ تبدیلی نہیں ہونے دے گا, یہ پولیٹیکل سسٹم کو برباد کر دے گا. ٹھیک ہے. اور یہ نہیں ہو سکتی عمران خان کی موجودگی میں. وہ کوئی جمہوری ذہن والا بندہ ہے. جی وہ تو آپ کا سوال تھا نا کہ کیا یہ ڈکٹیٹر ہیں. ہاں جی. اور ڈکٹیٹر تو بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے, یہ اس سے آگے کے لوگ. اس سے آگے. ہاں جی خواجہ صاحب آپ بتائیں جی, کو آپ تبدیلی ان ہاؤس دیکھ رہے ہیں, اپنے تجربے کی روشنی میں بتائیں, آپ کی جو عمر کا تجربہ ہے. دیکھیں ہماری خواہشات تو بہت ہو سکتی ہیں اور ظاہر ہم سب کی اچھی خواہش ہوگی, ہاں جی. لیکن میں نے پہلے جیسے کہا, کیونکہ آئی ایم سوری کہ ہر ایشو پہ میری بات کو نیگیٹو سامنے آ رہی ہے, کہ میں سمجھتا ہوں تبدیلی ہوگی ہی نہیں. نہیں ہوگی. یعنی وہ کہتے آپ کی مسلسل آپ کہتے ہیں مشرف کا ٹرائل بھی نہیں ہوگا, تبدیلی بھی نہیں نتھا ہوگی. سنگھ اینڈ دا کھیم سنگھ ون اینڈ دا سیم تھنگ. کوئی آئے گا کوئی جائے گا, ٹھیک ہے. سسٹم یہی رہے گا. جی جو آپ کی ڈیپریویشن ہے اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے. جی. لیکن میں اپنے دوستوں کی ایک بات کو بہت زبردست طریقے سے تائید کرنا چاہتا ہوں کہ سیاست کے عمل کو, جمہوریت کے عمل کو نتیجہ نکلے نہ نکلے جاری رہنا چاہیے. کیونکہ میرے نزدیک یہ ارتقاء کا عمل ہے. اگر ارتقاء جاری رہے گا تو پھر کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ بھی آئے گا کہ تبدیلی کی طرف ہم چلنا شروع ہوں. خواجہ صاحب تھینک یو, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. دوستو یہ جو ان ہاؤس تبدیلی کی ہم نے بات کی تھی, یہ ہم قانونی حوالے سے کر رہے ہیں, کیونکہ اس کا تو آئین ہمیں اجازت دیتا ہے, پارلیمنٹ دیتی ہے. اب منظور گیلانی صاحب نے فرمایا جی کہ پی ٹی آئی بکھر جائے گی, تو یہ اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اگر قانونی آپ کام کریں تو کسی کو نقصان ہوتا ہے, تو ہوتے رہے. ایون پی ٹی آئی کے اپنے اندر شاہ محمود قریشی کو سیکنڈ لیڈرشپ کے طور پہ, وزیر اعظم کے طور پہ پیسٹ کیا جا رہا ہے. وہ تو 3-4 ہیں جی, وہ تو اسد عمر کو کیا جا رہا ہے, سب کو کیا جا رہا ہے. تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان چونکہ مکمل طور پہ فیل ہو چکے ہیں, ناکام ہو چکے ہیں, کوئی بھی شعبہ ہو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ہاؤس تبدیلی جو ہے یہ بلیسنگ ہے اور یہ کنٹینیوٹی ہے جمہوریت کی, یہ ہونی چاہیے. میرا اپنا بھی یہی ذاتی موقف ہے. تو اب قانونی ٹی وی کے ناظرین کو بتا دیں کہ ہمارا آخری ٹاپک تھا مہنگائی کا, تو اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں. تو اظہر جمیل صاحب آپ بتائیں, ابھی یہ خبر آئی ہے کہ سندھ میں جو ہے پچھلے 2 ماہ سے آٹے کی جو قیمت ہے وہ 40 روپے کلو سے بڑھ کے 60 روپے ہو گئی ہے. تو یہ مہنگائی کا جن کیوں نہیں قابو آ رہا؟ اور آج کل تو عمران کہہ رہے ہیں ہماری بڑی سٹیبل ہو گئی ہے معیشت. کیا یہ درست ٹھیک ہے جناب؟ کیا حکومت کہاں سٹیبل ہوگی جب آپ آئی ایم ایف کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں, ان کا پورا پیکج لیتے ہیں اور مہنگائی کا بم پھینکتے ہیں عوام کے اوپر. تو یہ جو ہمارے مارات یافتہ طبقوں نے جو عیاشیاں کی ہیں, اس کا سارا بوجھ عام آدمی پہ, مزدور اور کسان اور مڈل کلاس کے اوپر ڈالا گیا ہے. جہاں تک رہا قیمتوں میں اضافہ جو ہوتا جا رہا ہے, یہ حکومت بآسانی اپنے اے سیز اور ڈی سیز کے ذریعے کمیٹیز ڈال کر کے, چھاپے کروا کر کے پرائس کنٹرول میکنزم لا سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 300 روپے تک ٹماٹر کے دام ہو جائیں, اور اشیاء خرد و نوش جس تیزی سے بڑھا ہے. اس کے لیے آپ کو پرائس کنٹرول کمیٹیز ڈالنی, اور یہ ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں کسی کو پرواہ نہیں ہے, حکمرانوں کو پرواہ نہیں ہے. انہیں صرف یہ پرواہ ہے کہ آئی ایم ایف سے ہمیں پیکج مل جائے, آرٹیفیشلی وہ آ کر کے موڈیز والے ریٹنگز A+ کر دے, B+ کر دے, C+ کر دے, اور اس پہ وہ اپنا بھنگڑا ڈالیں کہ صاحب اب سب خیریت ہے, اب ہم پیسے لے آئیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے؟ میں سمجھتا ہوں حکومت ناکام ہو چکی ہے. یہ پورا سسٹم کولیپس ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. یہ گیلانی صاحب, آپ کو میں آپ کا جو پروگرام کا اختتام ہے وہ آپ پہ ہی کرنا چاہتا ہوں, اس لیے تھوڑی سی میں بات کرتا ہوں خواجہ صاحب سے کہ جی خواجہ صاحب آپ بتائیں ذرا, مہنگائی کے حوالے سے بھی آپ نہ ہی کہہ رہے ہیں یا اس میں ہاں ہے آپ کی کہ مہنگائی ہو گئی ہے؟ کہ اس میں بھی نہ ہے آپ کی؟ ہاں, ہو نہیں سکتی, کیونکہ آپ کی کسی قسم کی کوئی پالیسیاں, جی, وہ دفاع کی پالیسی ہو یا خارجہ امور کی ہو یا داخلہ امور کی ہو, جی, آپ کہیں پہ ایگزسٹ, آپ کا وجود ہے نہیں, جی, سوائے ایک مخصوص طاقت کے یا مخصوص طبقات کی تابع داری کی. مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کیا تاریخ پاکستان سے ذوالفقار علی بھٹو سے زیادہ مضبوط شخص کوئی اب تک آیا
جس کو بے تحاشا قوت لوگوں کی میسر تھی. اور میں اس بات کا چونکہ بہت ایکٹیو تھا اس کے ساتھ, میں دعویٰ کرتا ہوں کہ پنڈی اور پنڈی کے دائیں بائیں کوئی MLA کوئی MP اس بات کا مجھے چیلنج کرے کہ اس نے پیسے خرچ کیے الیکٹ ہونے کے لیے. میں یہ کہتا ہوں لوگوں نے سپورٹ بھی دی, ووٹ بھی دیا اور کام بھی کیا. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ بڑے بڑے بینر دیکھتے ہیں, ہم نے 3 کینڈیڈیٹ کا قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی ایک پوسٹر بنایا تھا ایک رنگ میں. تو وہ ایک جذبہ تھا. اور میں سمجھتا ہوں جس بات کو میں کہتا ہوں تبدیلی نہیں آئے گی کہ اتنی قوت کے ساتھ کہ جہاں پہ لوگ مطلب میجورٹی آف دا پاپولیشن والنٹریلی آ گئی. بھٹو صاحب نے اس کو بٹرے کیا ہے. ٹھیک. اب اسی یہ بٹرے کا قانون جو ہے شاید وہ کتنا بے بس ہوگا کہ وہ اس کے کہنے پہ انہوں نے طالبان کو پروڈیوس کیا, اور پھر ایک وقت آیا کہ آپ جا کے کسی دشمن قوت کی طاقت دوسرے دشمن سے آپس کی ان کی دشمنی ہے طاقتوں کی, آپ نے چمچے کے طور پہ جا کے آپ ان کے ساتھ لڑائی کی, اور پچھلے 30 سال سے آپ کو بم دھماکے فیس کرنے پڑ رہے ہیں. تو اب کس ملک میں بات کریں تبدیلی کی؟ میں یہی کہہ رہا ہوں جس کے حالات یہ ہوں, مہنگائی تو ایک سالڈ عمل نظام کے اور اس کے اوپر مستقل عمل کے بغیر ممکن نہیں. ٹھیک ہے. میں اس کی بنیاد کو چیلنج کروں کہ آپ کے پاس چیز بنیاد ایگزسٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے سر, آپ کچھ نہیں کر سکتے. تھینک یو ویری مچ جی اظہر صاحب. میں 1 منٹ کی گفتگو کر کے پھر پیر صاحب کو میں دیتا ہوں. میرے حساب سے جو عمران خان سونامی کی بات کرتے تھے نا سر, وہ کوئی تبدیلی والی سونامی نہیں تھی, وہ مہنگائی والی سونامی تھی. اب تو مجھے یہ لگتا ہے, اب یہ 4-5 دن سے میں دیکھ رہا ہوں عمران خان نے خود بھی اور فردوس عاشق اعوان اور یہ سارے جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں جی موڈیز اور بین الاقوامی اداروں کی حوالے دے رہے ہیں کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو گردشی قرضہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے. یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں, اور یہ ان کا جو یہ گورکھ دھندا بنایا ہوا ہے انہوں نے حساب و کتاب کا, یہ سارا ہی غلط ہے. اصل میں گردشی قرضہ ختم کیوں ہوا ہے, اس کی وجہ ہے کہ حکومت نے تمام چیزوں پہ سبسڈی ختم کر دی جو نواز شریف کے دور میں ہوتی تھی. پیٹرول پہ سبسڈی ہوتی تھی, آٹے پہ سبسڈی ہوتی تھی, حاجیوں کے اوپر آپ دیکھیں فی حاجی 1.5 لاکھ روپے سبسڈی ہوتی تھی. یہ تو اب ہمیں پتہ چلا ہے. اسی طرح جتنی بھی قومی خزانے کی چیزیں تھیں اس کے اوپر سبسڈی ہوتی تھی. تو جب حکومت سبسڈی دیتی تھی 100 روپے کی ایک چیز حکومت لے کے عوام کو 70 روپے کی دیتی تھی, تو وہ 30 روپے کا گردشی قرضہ بڑھ جاتا تھا, اس لیے یہ ہوتا تھا. اور اب یہ کہہ رہے ہیں گردشی قرضہ نہیں ہے. بھئی سبسڈی ساری ختم کر دی ہے, عوام مہنگائی کے سونامی میں پس رہے ہیں. تو آپ کا یہ جو آپ موڈیز والے پوائنٹ بتا رہے ہیں یہ اس وجہ سے گردشی قرضہ نہیں بڑھ رہا کہ آپ نے سبسڈی ختم کر دی ہے ہر چیز میں. ایون میٹرو میں بھی کر دی ہے, 20 روپے کا ٹکٹ اب 30 روپے میں ہے. تو ناظرین اب ہم آخر میں جو ہے نا وہ سید منظور علی گیلانی صاحب سے اس پروگرام کا اختتام کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ آج کا پروگرام بڑا پسند آیا ہوگا کہ ہم نے اس میں ایکسٹینشن باجوے کے حوالے سے اور اس میں مشرف کے ٹرائل کے حوالے سے, ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے اور آخری جو ہے عوام کے حوالے سے, مہنگائی کے حوالے سے بات کی ہے. تو آپ سے سید منظور علی گیلانی صاحب جو ہے نا بات کرتے ہیں. امید ہے آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر رہے ہوں گے, پسند بھی کر رہے ہوں گے اور ہماری اس گفتگو سے آپ مستفید بھی ہوں گے. جی پیر صاحب آپ ذرا بتائیں. جی ملک صاحب آپ نے ذکر کیا کہ سندھ میں آٹا جو ہے وہ 340 روپے ہو گیا ہے. جی نہیں, آٹا جو ہے 60 روپے کلو ہو گیا. 60 روپے کلو. ہاں جی, 40 سے 60 روپے ہو گیا ہے. تو وہ بنتا ہے 5 کلو آٹا 300 روپے کا. جی بھئی لاہور میں میں نے 325 کا خریدا, جی پھر 330 کا خریدا, پھر 335 کا خریدا, اب 340 کا خریدا ہے. جی اب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ 345 کا ہونے جا رہا ہے. ٹھیک. تو سندھ سے زیادہ تو لاہور میں مہنگا زیادہ ہے, جہاں گندم پیدا ہوتی جہاں گندم پیدا ہوتی ہے. پنجاب تو گھر ہے نا, سارے ہندوستان کو یہ گندم دیا کرتا تھا. اس میں بات یہ ہے کہ ایک تو جو گندم کی سپلائی ہے اس کا بھی حکومت کا فیلیور ہر شعبے میں ہے. انہوں نے جو گندم سپلائی کرنی تھی وہ سپلائی نہیں کر سکے. ٹھیک. اور یہ کہہ رہے ہیں ملوں والے, وہ کہہ رہے ہیں جی گندم ہی ہمارے پاس نہیں آئی سرکاری ریٹ پر, تو ہم کیسے دیں گے آٹا سستا لوگوں کو.
تو جو آپ نے سبسڈی کی بات کی ہے، بنیادی بات یہی ہے کہ انہوں نے عوام کو جو پہلے سے سہولتیں موجود تھیں وہ ساری وڈرا کر لی ہیں. ہاسپٹل میں لوگوں کو دوائی مفت ملتی تھی، وہ وڈرا کر لی ہیں. ہاسپٹل میں جو ٹیسٹ ہوتے تھے بڑے سستے ہوتے تھے، وہ انہوں نے وڈرا کر لیے ہیں. اسی طرح تعلیم کا شعبہ ہے، وہ بھی انہوں نے ایجوکیشن کے جو ڈاکو ہیں ان کے حوالے کر دی ہے تعلیم. تو ہر حساب سے انہوں نے بربادی کی ہے. پچھلے 15 مہینے میں 15 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ 1 کروڑ گھر بنائیں گے، ایک گھر ابھی تک بنا کے نہیں دیا کسی کو. گرائے انہوں نے ضرور ہیں. کسی شعبہ میں یہ حکومت کامیاب نہیں رہی. یہ عوام دشمنوں کا ٹولہ ہے جو مسلط کیا گیا ہے عوام پر، اور اس کا جو نقصان ہے وہ پاکستان کے عوام کو ہوگا. آپ کا جو چینل ہے وہ عوام کے شعور کو بڑھا رہا ہے آگے، اور ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی پیر صاحب، تھینک یو. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے آج ہمارا یہ طویل پروگرام دیکھا ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اپنے مہمانوں کو تکلیف دیتے رہیں گے. تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے، تکلیف نہ دی جائے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اوکے، اللہ حافظ.